سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے میرے اور آپ کے آقا سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم اور بڑا معجزہ بیان فرمایا ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء و رسول تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی نبوت اور رسالت دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی معجزے کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ علم اسماء کا تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ نار نمرود جس میں ان کو ڈالا گیا تو آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ کہ ان کے گلے پر چھری ماند پڑ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جب وہ اپنا عصا زمین پر ڈالتے بحکم الہی وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر عصا بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مٹی کے پرندے تیار کرتے، اس میں روح پھونکتے، بِإِذْنِ اللہ وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا، یا مردوں سے کہتے قم بِإِذْنِ اللہ تو مردے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبیوں اور پیغمبروں کو معجزات سے نوازا ان کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے۔ میرے اور آپ کے آقا سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبیوں کے سردار ہیں، نہ صرف رسول ہیں بلکہ رسولوں کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وہ معجزات عطا فرمائے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ معجزے آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، جن میں سے ایک زندہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اور نبیوں کے معجزات میں فرق یہ بھی ہے کہ اور نبیوں کے معجزات ان کے ساتھ دنیا سے ختم ہو گئے، مگر ہمارے نبی کے بعض معجزات آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہیں، چونکہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو
تو اللہ نے آپ کو بعض معجزات وہ عطا فرمائے جو پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ انہی عظیم الشان معجزات میں ایک بڑا معجزہ وہ معجزہ معراج ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے رجب المرجب کا، بڑا محترم مہینہ ہے، اشہر حرم میں داخل اور شامل ہے۔ اس مہینے میں بہت تاریخی واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اسی ماہ میں ہوئی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج اسی مہینے میں عطا کیا گیا ہے، اور نماز کا تحفہ بھی اسی مہینے میں معجزہ معراج میں امت محمدیہ علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے۔ چونکہ غالباً آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے، تو اسی مناسبت سے بندے کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ حضرات کے سامنے معجزہ معراج کی تفصیل رکھوں اور خود کے ایمان کو تازہ کروں، آپ کے بھی ایمان کو تازہ کر دوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، مقام و مرتبہ بیان کروں، اور اپنے دل میں سرکار کی محبت و عظمت پیدا کروں، اور آپ کے دل میں بھی۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کریمہ میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، تاکہ اپنے بندے کو بڑی نشانیاں، عظیم الشان نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، دیکھنے والے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ حضرات کی توجہ ذرا ادھر ہو کہ بھئی جب بیان ہو رہا ہو تو کانوں سے سننا چاہیے، نظروں سے بات کرنے والے کی طرف دیکھنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ واقع معراج کی تفصیلات یہ ہے، حضرات علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنان اسلام کا ظلم اور ستم، پریشان کرنا، ستانا بہت زیادہ ہو گیا، مکے کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کی جانب سے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو ساحر، جادوگر اور مجنون کہا گیا، جملے کسے گئے، اور بھی ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اتنے میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، اور شیب ابی طالب وہ مقام اور وہ جگہ جہاں چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ اور گھاٹی ہی گھاٹی تھی، اس میں مسلمانوں کو قید کر دیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ کھانے پینے کا سامان جب ختم ہو گیا تو مورخین بیان فرماتے ہیں سوکھے پتے مسلمانوں کو چبانا پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے بھی ان پتوں کو جو ہے چبایا، 3 سال تک مسلمان اس میں محصور اور مقید رہے۔ پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ امہات المؤمنین میں سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ طائف کا دعوتی سفر فرماتے ہیں، یہ سوچ کر کہ کم از کم وہاں کے لوگ اسلام اور ایمان قبول کر لیں گے، بجائے اسلام اور ایمان قبول کرنے کے
وہ آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آئے۔ کسی نے کہا کہ اوہو، پورے مکے میں اور عرب میں آپ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا نبی اور رسول بنانے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر گستاخی بڑا جرم ہوگی، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر ایسے جھوٹوں سے میں کیا بات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہونے لگے تو طائف کے لوگوں نے بدماشوں کو ہمارے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ پھر ان بدماشوں نے ہمارے نبی کو پتھر مارے، اور انہوں نے اتنے ڈھیلے اور اتنے پتھر آپ کے اوپر برسائے، آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، اور خون بہہ کر آپ کے بدن اطہر سے ہوتا ہوا آپ کے پاؤں مبارک پر، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، اور آپ نے دعا فرمائی انہی طائف والوں کے لیے جو فرشتے عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ کہا کہ نہیں، چھوڑ دو، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ کلمہ پڑھنے والا پیدا ہوگا۔ یہ واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے ہمارے نبی کو بڑا رنج اور غم ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل کی تسلی کے لیے فرش سے عرش پر بلانے کا انتظام فرمایا۔ یہی مہینہ تھا اور رجب کی 27ویں شب اور رات تھی۔ آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، آپ کو جگایا، حتیم میں لے گئے، پھر وہاں سے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل کو نکال کر باہر رکھا گیا، زمزم کے پانی سے سینے کو دھویا گیا، پھر جنت سے ایک تشت لایا گیا جس میں علم و حکمت کی باتیں تھیں۔ وہ علم اور حکمت کی باتوں سے آپ کے سینے کو بھر دیا گیا، پھر آپ کا سینہ برابر کر دیا گیا، اور جنت سے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، اور جس کی برق رفتاری، تیز رفتاری کا عالم اور حال یہ تھا جہاں انسان کی نگاہ و نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ آپ اس براق پر سوار ہوئے، جبرائیل امین آپ کو لے کر چلے، راستے میں ایک مقام آیا تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ یہاں پر اتر کر 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ یثرب ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، آپ یہاں ہجرت کر کے آنے والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، ایک مقام پر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا فرما دیجئے، تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جسے طور کہا جاتا ہے، طور سینا، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ پھر آگے چلے، ایک جگہ 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی حضرت جبرائیل امین کے حکم سے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پھر آگے چلے تو آپ نے حضرت جبرائیل امین کے اشارے پر 2 رکعت نماز ایک جگہ ادا فرمایا، تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش ہوئی تھی۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اس طرح سفر کرتے ہوئے رحمت للعالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قبلہ اول بیت المقدس یا مسجد اقصی تک پہنچے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براق کو ایک پتھر میں سوراخ کیا، آپ نے اپنی انگشت مبارک سے، پھر اپنی سواری کو اس پتھر سے باندھ دیا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، سواری کس کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سواری کا نام کیا تھا؟
براق، اور جگہ بیت المقدس، مسجد اقصی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کوئی چوری کر سکتا تھا؟ نہیں چوری کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی سواری کو پتھر سے باندھ کر اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے، کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہلتا ہے. تو یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، مگر ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر کرتے ہوئے اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے، سبب اختیار کرنا چاہیے. اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اس کے بعد مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش سب وہاں پر ہمارے نبی کے استقبال میں تھے. اتنے میں فرشتے نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان کے بعد فرشتہ رکتا ہے. اب آگے کہیں تو کیا کہیں؟ اشہد ان ذبیح اللہ کہیں، اشہد ان آدم نجی اللہ کہیں، اشہد ان ابراہیم خلیل اللہ کہیں، اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ کہیں، اشہد ان عیسیٰ روح اللہ کہیں. تو اتنے میں غیر سے آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیے. پھر اس طرح فرشتہ اپنی اذان مکمل کرتا ہے اور سارے انبیاء کرام کا اجتماع ہے. اقامت کہی جا چکی ہے، صفیں باندھی جا چکی ہیں، لیکن مصلی خالی ہے. امامت کرے تو کون کرے؟ تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین نے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کی آقا سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور مصلی پر کھڑا کر دیا. اور یہ بتا دیا گیا کہ حضور آنے میں تو سب سے آخر میں ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں. اور جب آپ نبیوں کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت آپ کے اوپر ختم کر دی گئی. اب صبح قیامت تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال. نماز ہونے کے بعد مسجد اقصی سے آپ باہر تشریف لائے. حضرت جبرائیل امین نے آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کی. شراب تھی، دودھ تھا، پانی تھا، شہد تھا. تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اور شہد کو نوش فرمایا، پانی اور شراب کو ترک فرمایا. جبرائیل امین نے کہا آپ نے صحیح کیا، اگر آپ اس کے علاوہ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. پھر اس کے بعد بزرگوں اور عزیز دوستوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کا سفر کہا جاتا ہے. اس کے بعد مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے وہ سفر معراج، معجزہ معراج کہلاتا ہے. معراج کے معنی عربی زبان میں سیڑھی کے آتے ہیں. مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہوا ہے وہ براق سے ہوا ہے. پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک 7 آسمانوں کا سفر جو ہوا ہے وہ ایک سیڑھی کے ذریعے ہوا ہے. معراج یعنی سیڑھی کے ذریعے. اب وہ سیڑھی کیسی تھی، اس کی رفتار کیا تھی، وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر بات کو سمجھنا ہو تو ہم بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل لفٹوں کا دور ہے. بٹن دبا دیجئے
تو لفٹ سیدھا جو ہے منٹوں میں اوپر پہنچا رہی ہے، بڑی بڑی منزلیں ہم طے کر دیتے ہیں۔ اگر انسان ایسی لفٹ تیار کر سکتا ہے تو انسان کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک ایسی سیڑھی نہیں بنا سکتا کہ آنن فانن چشم زدن میں پلک جھپکنے میں وہ اپنے نبی کو عرش پر بلا لے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتوں آسمانوں کا سفر طے کرنے کے بعد جو مقام ہے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ عرش اور ساتوں آسمانوں کے بیچ کا جو مقام ہے وہ سدرۃ المنتہا کا ہے۔ اس کے آگے عرش معلیٰ ہے۔ حضرت جبرائیل امین کہنے لگے اللہ کے رسول سے، اس سے آگے تو میں نہیں آ سکتا، اگر میں اس سے آگے آؤں تو پھر میرے پر جل سکتے، آپ تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا سفر فرمایا، اور عرش معلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ اور اللہ کے رسول اتنے قریب ہوئے کہ ایک کمان یا دو کمان سے بھی کم کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان۔ اللہ کے نبی نے 3 تحفے پیش کیے اپنی طرف سے۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں آپ کے لیے، والصلوات، تمام بدنی عبادتیں آپ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی عبادتیں آپ کے لیے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب پر سلام بھیجا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے نبی تم پر، اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی برکت ہو۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی اللہ کے نبی ہم کو نہیں بھولے، فرمانے لگے السلام علینا، اے اللہ سلام مجھ پر ہی نہیں ہم سب پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو سن رہے تھے تو انہوں نے اس بات کی شہادت اور گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سب پورا مل کر تشہد بن گیا۔ اور اللہ نے جو معراج میں بڑا تحفہ دیا نماز کا، اس میں اس اتحیات کو رکھنے کا حکم دیا گیا کہ قیامت تک نماز میں اتحیات پڑھا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 تحفے خاص طور پر حضور کو پیش کیے گئے تھے۔ 50 نمازوں کا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کی امت میں جو بھی میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ 3 تحفے لے کر آپ عرش سے واپس آ رہے ہیں۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم چونکہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، دوست کے ہر حکم کو مان لیتا ہے، اس پہ کوئی تنقید نہیں، اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل اللہ ہیں خاموش ہو گئے، لیکن 6 آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہ تو بات کرنے والے، وہ کیوں خاموش ہوں گے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اہتمام نہیں کر سکتی، آپ کم کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی، 5 نمازیں کم ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اتنی نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، میں بنی اسرائیل کا نبی رہ چکا ہوں، میری امت جسمانی اعتبار سے آپ کی امت سے بہت زیادہ طاقتور تھی، پھر بھی وہ 3 نمازیں یا اس سے کم و بیش نمازیں نہیں پڑھ سکی، تو آپ کی کمزور امت، کمزور بدن والی، وہ کہاں سے اہتمام کر سکتی ہے؟ جائیے اور اللہ سے درخواست کیجیے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے
اور حضور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ نمازیں کم کرتے رہے. اس طرح نمازیں کم ہوتے ہوتے صرف 5 نمازیں رہ گئی. تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے یہ بھی کم کرائیے، اتنی بھی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. حضور نے فرمایا کہ اب مجھے بار بار دعا کرتے ہوئے، درخواست کرتے ہوئے شرم و حیا محسوس ہوتی ہے، میں اپنی جاؤں گا. تو غیب سے آواز آئی، میرے محبوب یہ ہے تو 5 نمازیں اور اس میں سے کچھ کم نہیں ہو سکتی، مگر جو بھی ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا ہم اسے 50 نمازوں کا ثواب دیں گے. تو اس طرح معجزہ معراج یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے لے کر زمین پر آئے اور ایک کروڑوں سالوں کا سفر ہے. سال 2 سال 100 سال 200 سال کا نہیں. علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ زمین سے عرش معلیٰ تک کا جو سفر ہے وہ سفر اگر واقعی کسی سواری سے کیا جائے کروڑوں سالوں کا سفر ہے یہ. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ رات میں اپنے سفر سے نکلے، بستر سے آپ اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، دروازے کو بند فرمایا، سفر پر نکلے اور جنت جہنم کے مناظر دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرنے کے بعد، 7 آسمانوں پر 7 نبیوں سے ملاقات کے بعد، مسجد اقصیٰ میں امامت کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو عالم یہ تھا کہ بستر گرم تھا اور وضو جس پانی سے آپ نے کیا تھا وہ پانی ابھی ابھی بہہ رہا تھا، جس دروازے کو آپ نے بند کیا تھا اس کی کنڈی بھی ہل رہی تھی. یہ کروڑوں سال کا سفر آنن فانن ہو گیا. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا بنانے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور یہ جو سفر ہوا تھا یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے نوجوان، خاص طور پر یہ سفر خواب میں نہیں ہوا، یہ سفر بیداری کے عالم میں. آپ ہوشیار تھے، پورے جسم کے ساتھ ہوا. جس طرح آپ سو رہے ہیں، ابھی جاگ رہے ہیں، تو یہ جو سفر ہوا ہے جاگنے کی حالت میں ہوا ہے، سونے کی حالت میں نہیں ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سونے کی حالت میں. اگر سونے کی حالت میں یہ سفر ہوا تو اس میں معجزہ کیا ہے؟ سونے کی حالت میں آپ بھی تو آسمانوں پر جا کے آتے ہیں. بعض لوگ خواب بیان کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے بات کر رہے ہیں خواب کے اندر. ایک صاحب نے کہا ہوا میں اڑ رہے ہیں جی، ایک صاحب نے خواب میں دیکھا آسمان میں انگلی کر رہے ہیں اور صبح اٹھ کے دیکھے تو انگلی ناک کے اندر تھی. تو خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے جاگنے کی حالت میں ہو، کمال یہ ہے بیداری کی حالت میں ہو. قرآن سے یہی ثابت ہے، حدیث سے یہی ثابت ہے، صحابہ سے یہی ثابت ہے. اور ہمارے نبی کا سب سے بڑا یہ جو معجزہ ہے قرآن مجید کو چھوڑ کر، یہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اسی مہینے میں پیش آیا ہے 27ویں شب میں، جس میں بہت ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں. خاص طور پر جو معراج کا تحفہ ہے وہ نماز ہے. اس لیے اس مہینے کا ہمیں جو سبق ملنا چاہیے نمازوں کے اہتمام کا. حدیث میں کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج. دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہم سب کو معجزے معراج اور تحفہ معراج کی قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.